کہ جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کی مخالف تھیں، انہوں نے اسلام کے اندر، اسلام کی پیٹھ میں ایک خنجر گھونپ کر شیعت کا آغاز کیا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ذرا تلخ سا ہے، میں آپ سے کچھ تلخ سوالات کروں گا۔ یہ ایک موقف ہے جی، ایک موقف یہ ایک موقف یہ ہے کہ یہ اس دور میں بنا ہے، وہ بنایا کس نے ہے وہ بھی تکلف نہ کریں، وہ بھی بتا دیں۔ حضرت ہاشم کو رسول کے جد یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ اتنی پرانی؟ یہ تو بہت نئی ہے نا، پرانی کہاں ہے؟ اچھا، پتہ تو نہیں یہی چلا ہے نا۔ اب کچھ لوگوں کو نہ حضرت ہضم ہوگا نہ شہادت ہضم ہوگی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ کے اطراف میں، عالم جوانی میں۔ ادھر کون تھے؟ یہود۔ اچھا، ان کی شہادت مدینہ میں، اطراف مدینہ میں جہاں شہادت ہوئی وہ یہودیوں کا علاقہ۔ ان کی تبان وفات ہوئی۔ کس نے بتایا؟ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے، یہودیوں نے بتایا۔ آج روزانہ کتنی ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں؟ ہزاروں میں، روزانہ ہزاروں میں ہوتی ہیں۔ کس کس کی ہوتی ہیں؟ کافر کی بھی، فاسق کے بھی، مرتد کے بھی، مسلمان کے بھی، پتہ نہیں ہر قسم کے لوگ۔ آج تک کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ دبا نکلا ہے؟ جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے؟ ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو۔ اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں۔ ان کا غم سن کے اپنے اوپر آپ اگر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ رکتا نہیں ہے۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ مثلا میں شیعت قبول کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو بنی ہاشم کے جہاں جہاں دشمن ملیں گے ان کے تانے بانے آپ کو یہود سے ملیں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امت مسلمہ کے اندر دو بڑے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پوری امت دو فرقوں میں، دو تقسیمیں اس کے اندر موجود ہے، ایک ہے سنی اور ایک ہے شیعہ، اہل سنت والجماعہ اور اہل تشیع۔ ان دونوں کے درمیان میں اختلافات موجود ہیں، وہ اختلافات بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور آج کے دور میں بھی کہ یہ امت تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں تفرقوں کی وجہ سے آپس میں نزاعات ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آخر یہ امت کیوں تقسیم ہے، کیوں یہ دو دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ دوریاں کم ہو سکیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، لیکن ایک سنی ہونے کے اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے شیعہ بھائیوں کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ یہ شیعہ کا وجود کب ہوا، شیعہ کی تاریخ کیا ہے، کب ان کا آغاز ہوا۔ کیونکہ ہم نے اپنے علماء سے یہ بات سنی، اور ہمارے ہاں بڑے اسکالر حضرات یہ بات کرتے ہیں اکثر عام طور پر، کہ یہ شیعہ کا جو فرقہ ہے یہ ایک ایجاد کردہ ہے، اور اس میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، خاص طور پر وہ قوتیں اور طاقتیں کہ جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کی مخالف تھیں، انہوں نے اسلام کے اندر، اسلام کی پیٹھ میں ایک خنجر گھونپ کر شیعت کا آغاز کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم شیعہ کی تاریخ کو سمجھیں، اور اس حوالے سے آج جو میں نے زحمت دی ہے، آپ سب کے پسندیدہ گفتگو کرنے والے ذاکر اہل البیت ہیں، اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے ایک گفتگو کرتے ہیں، اور ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ اپنے موقف کو بہت مدلل انداز میں اور بہت شائستہ لہجے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انداز ایسا ہے کہ جس میں ان کا جملہ، بڑے سے بڑا جملہ ان کا ایسا ہو کہ جو کسی سے اختلاف کے اندر ہو لیکن وہ لوگ اسے برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیان کرنے کا انداز ہی بہت سلجھا ہوا ہے۔ میری مراد ہے علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ صاحبزادے ہیں محسن علی نجفی صاحب رحمہ اللہ کے، اور ان کا ادارہ ہے اسلام آباد کے اندر جامع الکوثر، اور میری ان سے پہلی بھی 3 نشستیں ہو چکی ہیں جو کہ فقہ اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آج اس نشست کے اندر ہم ان سے سوال کریں گے جو ہمارا موضوع ہے شیعت کی تاریخ، ہسٹری آف شیعہ کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی، سلامت ماشاء اللہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت کیا، اپنی مصروفیات کے اندر اپنے وقت نکالا۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ ہمارے وقت کو جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے۔ سلامت رہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ذرا تلخ سا ہے، میں آپ سے کچھ تلخ سوالات کروں گا، اس میں آپ ناراض؟ جواب ہم نے شیرین دینے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہماری مجبوری ہے نا۔
کہ آپ تلخ سوال کر سکتے ہیں اور ہم نے جواب جو ہے وہ بڑے میٹھے میٹھے دینے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. نہیں, ہمیں بھی یاد دیجیے نا, پھر ہم بھی تھوڑے سے تلخ ہو جائیں. اچھا, آپ اجازت لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرو میں یہ کہا کہ یہ تو میٹھا ہی رہتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اگر تلخ سوال کریں تو تھوڑی سی کڑواہٹ ہم ادھر جواب میں بھی آ سکتی ہے. مجھے کوئی معیوب نہیں ہے, لیکن میں چونکہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس نشست سے کچھ سیکھ لیں, تو اتنی تلخی نہ ہو کہ کوئی جی بالکل اٹھ کے چلا جائے. اٹھ کے چلے جائیں. نہیں, ایسی کوئی تلخی انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ ہم یہاں سے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اور یا کوئی جو یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہے وہ ہماری بات کی تلخی کی وجہ سے اٹھ جائے. ہاں, خود اس میں جو تلخی ہے اس وجہ سے کوئی اٹھ سکتا ہے. آپ کے ساتھ جو پہلی نشستیں ہوئی ہیں جو فقہ عال کے حوالے سے تھیں, مجھے میرے جو اہل سنت جو ہمارا معاشرہ ہے, میرے پاس کمنٹس آئے, ای میلز آئیں, یعنی وہ حضرات کے جو اکثر مجھے کمنٹس میں تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے آپ کی اس ویڈیو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جو سوالات تھے ان کا جواب ہمیں ملا ہے, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل البیت کی فقہ نہ ہو جو ہم نے گفتگو کی الحمدللہ. تو مجھے امید یہ ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ اس کو بہت اچھی طرح سے کوئی ہمارا مقصد ان تمام باتوں سے, جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا جی کہ ان تمام باتوں سے مقصد نزدیک کرنا ہے, اتحاد ہے. اور کچھ آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے, مجھ سے بھی کرتے ہیں کہ بھئی تم باتیں اتحاد کی کرتے ہو اور گفتگو ساری اختلاف پہ کرتے ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے. چلیں اس کا بھی راز بتا دیں آپ. ایک تو میں نے آپ سے پوچھا نا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی آپ جو ہے اتحاد کے داعی بھی ہیں, جی, اتحاد بین المذاہب بھی اور بین الادیان بھی, جی جی, اور باتیں آپ بڑی تلخ بھی کرتے ہیں. مجبوری ہے وہ, چونکہ اگر ہم مختصر کہنا چاہوں گا, میں تو یہاں آپ سے استفادہ کے لیے بیٹھا ہوں, لیکن اگر ہم غدیر کو بیان کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی. تو حل چونکہ وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے اور امت کو قبول کرنا ہوگا. کچھ لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے تو وہ بس ان کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں ساری کی ساری. اچھا, میرا موقف یہ بھی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, کہ میں کوئی بھی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی اس بات کو مان لے. آپ کے ساتھ بھی ہماری ڈیبیٹ میں ہمارا کوئی کبھی بھی یہ مطمئن نظر نہیں ہوتا کہ آپ میری بات مانے ہی مانے اور اس واحثے میں میری جیت ہو جائے اور میری بات قائم ہو جائے. نہیں, ہم صرف گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے اختلافات تو ہیں اور رہیں گے. اگر انہیں چھوڑے رکھیں تو یہ اس مرض کی طرح ہے جو پھیلتا چلا جائے گا. اسے ایڈریس کرنا ہوگا, اسے مینیج کرنا ہوگا. اگر اسے مینیج کریں اور مان لیں کہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, میرا ایک نقطہ نظر ہے, آپ نے ٹوپی پہن رکھی ہے, میں نے امامہ پہن رکھا ہے, آپ کے حساب سے اس پہ کوئی دلائل ہوں گے, میرے حساب سے اس پہ کوئی دلائل ہے, اور آپ جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ کہیں گے اس کی اپنی دلیل, اس کی اپنی دلیل, صحیح ہے غلط اپنی اپنی جگہ, لیکن اپنی دلیل کے مطابق ایک اس نے راستہ اپنایا ہوا ہے. سو بسم اللہ. یعنی معاشرے میں رہنا تو ہے نا ہم نے آپس میں, معاشرے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ چلے آپ بھی اسی ہدف کے طرف جا رہے ہیں جس طرف میں جا رہا ہوں. آپ کے خیال سے وہ راستہ بہتر ہے, میرے خیال سے یہ راستہ بہتر ہے. صحیح ہے, دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, پہنچے نہ پہنچے وہ الگ بات ہے. یقیناً میری نظر میں آپ نہیں پہنچیں گے, آپ کی نظر میں نہیں پہنچوں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اصل نیت پتہ چل جائے کہ دونوں کی نیت ایک ہے, دونوں کا مقصد ایک ہے, دونوں کا ہدف ایک ہے, اس ایک مقصد ایک ہدف میں پہنچنے کے لیے جو تھوڑے سے اختلافات ہیں انہیں اگر مینیج کر لیا جائے تو ایک دوسرے سے پیار ہو جائے گا, کوئی دشمنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو مجھ پر جو سوال ہوتا ہے اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دے دیں. ہاں, کہ یہ جو بات ہے کہ بات تو دائی تو ہم اتحاد کے, لیکن باتیں تو اختلاف والی ہیں, اس کا جواب آپ کی نظر میں میری جانب سے کیا ہے؟ آپ کی جانب سے تو آپ ہی جواب دیں گے. اور دیکھیے جتنا آپ نے جتنا عرصہ ابھی آپ یہ کام کر رہے ہیں, جتنا آپ نے قریب کیا عملاً, عملاً قریب کرنے کی بات ہے نا, اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو, کیونکہ میڈیا کا دور ہے, اس کا اپنا ایک امپیکٹ الگ ہے. اب اہل سنت کی طرف سے کہتا ہوں, جتنی اہل سنت کا موقف آپ نے شیعہ بچوں کو بتایا ہے شاید ہی کسی نے بتایا. بہترین, یہی بات ہے کہ میں تو وہ سنیت بتا رہا ہوں,
ٹھیک ہے نا؟ سنیت کو پروموٹ کر رہا ہوں. وہی اتنا ہمارے بچوں نے اہل سنت کا موقف اس سے پہلے نہیں سنا تھا جتنا آپ سے سنتے ہیں. تو وہ جن کو آپ سے گلا ہے انہیں آپ کو میڈل دینا چاہیے. بھائی آپ کی ساری باتیں وہ پیش کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور بیان تو آپ بھی کرتے تھے لیکن آپ کی بات پہنچتی نہیں تھی, لوگ سنتے نہیں تھے. لیکن آپ کی جو باتیں ہیں یا آپ کا انداز ہے یا جو بھی ہے وہ ایسا تھا کہ اگلا بالکل ہی جیسے ہمارا ہے. میں اس گیٹ اپ کے ساتھ کوئی اگر دوسرا شیعہ نہیں ہے وہ دیکھتے ساتھ ہی وہ ایک دم اوپر کر دیتا ہے, بھائی اس کی بات نہیں سننی, کیونکہ پروپیگنڈا ہی بہت ہے کہ بھائی ان کی باتیں نہ سنو, اگر سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو آپ اہل سنت کا موقف بہت یعنی شاید کسی نے اس انداز میں شیعہ جوانوں تک پہنچایا ہو جیسے آپ پہنچا رہے ہیں. اس سے زیادہ اور اتحاد کیسے ممکن ہے؟ جی تو دوستو آپ نے دیکھ لیا, خاص طور پر جو میرے سنی معاشرے کے لوگ ہیں, کہ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ دلیل کے ساتھ کون بات کر رہا ہے اور بات میں کتنا وزن ہے. صرف یہ دیکھ کر کہ جناب اس کا حلیہ الگ ہے یا وہ شخص چونکہ میرے فرقے کا نہیں ہے تو میں نے اس کی بات نہیں سننی, تو یہ رویہ ہمارا درست نہیں ہونا چاہیے. تو میں بلا تاخیر چلتا ہوں اپنے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, جو ٹاپک ہے کہ شیعہ کی تاریخ کیا ہے, سوالات کی جانب. سب سے پہلے جو میرا سوال ہے, جس طرح میں نے مقدمے میں کہا حضرت, جو شیعت ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ, اور بتایا بھی اسی طرح جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو, کہ یہ اسلام کے اندر داخل کیا گیا ایک گروہ ہے, تو یعنی یہ اسلام کے اندر سے نہیں پھوٹا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلا جو سوال یہ بنتا ہے کہ شیعہ کا آغاز کب ہوا, اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ نے بیان کیا, اپنے انٹرو میں بیان کیا, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے ایک وقت بھی بیان کیا جو موقف ہے بعض لوگوں کا. وہ آپ نے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے دور میں ایک خنجر ہے جو اسلام کی پیٹھ میں گھونپا گیا ہے. اس طرح لوگ کہتے ہیں. وہی یہ ایک موقف ہے. جی ایک موقف یہ ہے کہ یہ اس دور میں بنا ہے. وہ بنایا کس نے ہے وہ بھی تکلف نہ کریں, وہ بھی بتا دیں. وہی موقف جو ہے آپ کا, آپ کا مراد لوگوں نے, ہمارے اسکالرز ہمیں بیان کرتے ہیں. وہ کون تھا, بنانے والا بھی تو کوئی تھا نا, یعنی اس موقف کو بیان کرنے والے. ہاں, یعنی یہ جو دشمن نے, اسلام کے دشمنوں نے بیان کیا تو اس نے کسی کے ذریعے لانچ کیا ہوگا. وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, یمن سے آیا ہوا, یمن سے آیا ہوا یہودی, اور یہودی نے یہ کام کیا. جی, اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور اس ایک فرقے کو اسلام کے اندر ایجاد کیا جس نے اسلام کو اتنا نقصان کمزور کر دیا, نقصان پہنچایا. جی, تھوڑا سا ٹائم لائن سے مجھے کام ہے. یہودیوں نے اسلام کو کب سے نقصان پہنچانا شروع کیا؟ جب سے اسلام وجود میں آیا. جب سے اسلام وجود میں آیا, اس موقف کے نزدیک تو جب سے خلفاء کو خلافت ملی. ابھی آپ کا جو موقف تھا کہ یہودیوں کو مسئلہ تب ہوا جب خلفاء کو خلافت ملی تو یہودیوں کو مسئلہ ہوا. اس سے پہلے یہودیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ ان کے زمانے میں تو فتوحات ہوتی رہیں, ارد گرد کے جو ممالک ہیں, رومن امپائر اور سب جو بھی ہوا, جی, اس سے پہلے نہیں ہوا, یہاں ہوا. جی, ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے لانچ کیا بندہ اور ایک فرقہ لانچ کر دیا. جی, اس کا ہم دیکھیے, یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں کسی کے خلاف تو ان کے پھر لوازمات ہیں, اس کو پھر قبول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہودی سازش کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. جبکہ جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ اور کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے آغاز اسلام سے ہی یہودی سازشیں شروع ہو گئی تھی. آغاز اسلام کی ڈیٹ کون سی ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اعلان نبوت کے ساتھ, اور ایک تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کے آنے کے ساتھ ہی, لیکن چونکہ اس وقت یہودی تو تھے نہیں. ہاں, وہ تو خیر نہیں تھے. اعلان نبوت سے یہودی جو ہے وہ خلاف ہو گئے, انہوں نے سازشیں شروع کر دی. جی, جبکہ یہودیوں نے اس سے بہت پہلے سازشیں شروع کر دی تھی. بالکل, جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہم میں سے نہیں ہے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, یہ بنی اسماعیل میں سے ہے, اس دن سے یہودی سازشیں شروع ہو گئی. اس دن سے ہی, ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے,
اس دن سے ہی انہوں نے اپنا گروہ تیار کر لیا تھا. اگر اس دن سے انہوں نے تیار کر لیا تھا تو پھر یہ تو نہیں، ہم تو نہیں ہیں پھر جنہوں نے خلفاء کے خلاف لانچ کیا ہے. اچھا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں یہودیوں نے مسلمانوں کے اور رسول خدا کے خلاف ایک فرقہ لانچ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے خلفاء کے خلاف ایک فرقہ لانچ کیا ہے. جی اب ہم بہت مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو گئی جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر کہانی کچھ اور ہو جائے گی. اگر وہ ثابت ہو گئی جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کہانی کچھ اور ہے. صحیح. اب آئیے تاریخ میں. اب تاریخ سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا. جی یعنی یہود کی دشمنی رسول کے ساتھ کب سے؟ اسلام کے ساتھ کب سے ہے؟ اسلام محمدی البتہ جی وہ آپ اگر کہیں سب اسلام میں اس کی بات نہیں کر رہا. ساتھ آپ کے ساتھ کہہ لیجئے رسول اور آل رسول کے ساتھ کب دشمنی ہوئی ہے. اچھا ان کی دشمنی رسول خدا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ان کی دشمنی شروع ہو گئی. صحیح ہے. انہوں نے حضرت ہاشم کو رسول کے جد یہودیوں نے شہید کیا ہے. اتنی پرانی؟ یہ تو بہت نئی ہے نا، پرانی کہاں ہے. اچھا پتہ تو نہیں یہی چلا ہے نا. اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کے آباء، یہ رسول خدا کو محمد مصطفیٰ کو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بچوں سے زیادہ جانتے تھے. بالکل بالکل. جب یہ جانتے تھے، اور تاریخ میں بہت ہے تفصیل، میں اتنا تفصیل میں جاؤں گا تو ہم صرف شاید اسی ایریا کو ہی کر پائیں آگے. لیکن یہ بہت اہم جو نقطہ ہے جہاں پہ آپ اس کو آپ تفصیل سے ہی بیان کریں. ہاں چلیے پھر اس پہ ہم تھوڑا رکتے ہیں، پھر شاید آپ کا جو آپ کے ذہن میں ٹائم لائن ہے اس پروگرام کا وہ آؤٹ ہو جائے. لیکن سوال کا اصل سوال کیا ہے، یہ ذہن میں رہنا ضروری ہے. اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر ہمیں وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. یہ اصل سوال شاید جو کچھ ابھی جوڑے ہوں. آپ نے کہا ہم آپ کو ابھی اپنے بھائی ہیں، آپ میرے، آپ میری جان ہیں، میری جان آپ پہ قربان، لیکن علمی لحاظ سے آپ ایک طرف ہیں، ہم ایک طرف. ہم اس کو رکھ کے بات کر کہ یہودیوں نے ایک فرقہ لانچ کیا خلفاء کو نقصان پہنچانے. یہودیوں نے مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن وہ اس زمانے نہیں اسلام کو پہنچانا ہوتا تو اسلام رسول خدا کے پاس تھا. خلفاء کے پاس کون سا اسلام ہے؟ نہیں تو رسول خدا کے دور میں انہوں نے کچھ لانچ نہیں کیا ہے. ابھی یہ موقف یہی ہے. جی موقف تو نہیں، کچھ تو سازشیں کرتے رہے نا، سازشیں کرتے رہے، خیبر میں سازشیں کرتے رہے، فرقہ لانچ نہیں کیا ہے. جی فرقہ لانچ نہیں کیا. فرقہ لانچ کیا ہے شیعوں کو، خلفاء کو، ان کو خلفاء کو نقصان پہنچانے کے لیے. جی ہے نا، ان کو رسول سے کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہود نے فرقہ لانچ کیا ہے. اب آپ اس سے بھی آگے آ جائیے. ابھی اگر آپ کو معلوم ہو تو کیسنجر نے بھی کہا تھا کہ ہم ایسا اسلام لانچ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور لانچ ہو رہا ہے. ان باتوں کو اگر آپ یہود ختم نہیں ہوئے ان کے یہ اسلام لانچ کرنے کا، آپ فرقہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسا اسلام، مذہب کہہ سکتے ہیں، اسلام تو نہیں کہتے، مذہب ایک نہیں ان کی ورژن میں اسلام ہی ہے نا. اچھا دیکھیں وہ پھر فرقے کے نام پہ نہیں آتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ابھی بن رہا ہے، نہیں بن رہا، نیا اسلام بن رہا نہیں بن رہا، ایسا اسلام جو ان کو قبول ہے بن رہا نہیں بن رہا. اس سے پہلے جب انہیں ضرورت تھی ایک جہادی اسلام کی، انہوں نے جہادی اسلام بنایا جب ان کو ضرورت تھی کہ نہیں بنایا، اسلام بنایا، فرقہ نہیں بنایا. یہود فرقہ بنا کے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر اس کی دشمنی خلفاء سے ہو تو فرقے سے مسئلہ کچھ حد تک حل ہوتا ہے. ہمیں یہ طے کر لینا ہے کہ یہود کی دشمنی رسول خدا سے ہے یا خلفاء سے ہے. آپ کا الزام یہاں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود بہت پہلے، یعنی رسالت مآب کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت ہاشم کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے. اچھا اب کچھ لوگوں کو نہ حضرت ہضم ہوگا نہ شہادت ہضم ہوگی، وہ الگ مسئلہ، ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. کہاں شہید ہوئے حضرت ہاشم؟ غزہ میں، عالم جوانی میں. غزہ کیا ہے؟ یہودیوں کا علاقہ. اس وقت حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ کے اطراف میں، عالم جوانی میں. جوانی میں ادھر کون تھے؟ یہود.
اچھا ان کی شہادت مدینہ میں، اطراف مدینہ میں جہاں شہادت ہوئی وہ یہودیوں کا علاقہ ہے. وہ تو وفات میں ان کی تبان وفات ہوئی. کس نے بتایا آپ؟ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے. یہودیوں نے بتایا. اچھا جی ابھی ہم نے کہا نا ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، ہوں، لیکن جو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے وہ مطالعہ کر سکتے. مطالعہ کر لے. ہوں، ہم ابھی دیکھیے ہم ایسی ان سب کو اگر بہت زیادہ کھولیں گے پھر ایک ایسی بحث ہو جائے گی جو عام لوگوں کے بس سے باہر چلی جائے. بس صحیح بات سمجھ میں آ جائے. ہوں جو ڈیٹیل جہاں آپ کو پرابلم کر رہی ہے وہ جائیں چیک کر لیں. ہوں میری عادت نہیں ہے میں ریفرنسز دوں دین عقل کے دریچے کھول دیں، انسان کو بات سمجھ میں آ جائے ریفرنس تو اس کو خود مل جائے. ہوں حضرت عبداللہ شہید کیے گئے عالم جوانی میں یہودیوں کے علاقے میں. حضرت آمنہ یہ سارے فی النار ہیں نا. یہودی جو اسلام ہے جو انہوں نے بہت پہلے لانچ کر دیا ہے اس میں یہ آبا سارے فی النار ہیں. حضرت آمنہ جب حاملہ تھیں اسحاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. رسول خدا بچپن میں تھے، مکہ میں تھے. مکہ کیوں نہیں رہ سکے؟ اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھا. انہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ جی روپوش رکھنے کے لیے. روپوش کے لیے. دودھ کے لیے ہوتا تو 2 سال بعد واپسی ہوتی. وہاں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. اب مسلمان بتائیں کون سا قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ جی 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 بالکل. جی آپ ذرا بتائیے. جی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا تھا. اچھا ہوا تھا. جی یہود نے کیا تھا. یہود نے کیا تھا. اس کو ایک فلم میں فلمایا بھی گیا ہے جو ایران نے بنائی ہے، اس کو دا محمد. اچھا محمد کے نام. نہیں اس فلم کو چھوڑ دیجیے، ہمیں فلموں سے کام نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. یہود نے جو حملہ کیا ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ حملہ آور کون تھا؟ کس نے حملہ کیا؟ جبرائیل نے. اچھا ہاں اب یہ یہودی نیریشن چل رہا ہے، خلفاء کے وقت سے نہیں. آبا و اجداد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام وہ دین بنا رہا ہے. اچھا وہ اسلام کا ایک ورژن بنا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے. اچھا ہے نا. الزام لگانا تو بہت آسان ہے. آپ کو کیسے کیا انہوں نے؟ ابھی آئس چلتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کھلیں گی. ابھی اصل سمجھ میں آ جائے کہ یہود کب سے ایکٹیو ہے نا. فتوحات شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے نا. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. اور کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا. ابھی ہر چیز بات نہیں کی جاتی. حملہ ہوا رسول خدا پہ. اب وہ نیریشن جو یہودیوں کی ہو. اچھا اب یہودی کہیں تو شاید کچھ لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہ آئے. اسرائیلیات شاید کچھ لوگوں نے سن رکھا ہو. یہ ہماری روایات میں اسرائیلیات بہت ہیں. اسرائیلیات کی جو نیریشن ہے اس کے مطابق کیا ہوا تھا؟ رسول خدا پہ حملہ آور کون تھا؟ وہ جو واقع شق صدر کہتے ہیں. اچھا واقع شق صدر تو بیان کیا جاتا ہے آپ کی فضیلت کے اندر کہ ہاں فضیلت سینے کو چاک کیا. جی جی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو یہود کب کہیں گے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم مذمت کر رہے ہیں؟ تو پھر تو اسلام نہیں ہوگا نا. وہ فضیلت میں مذمت کرتے ہیں ایک، اور فضیلت بیان کر کے یا واقعات کو توڑ موڑ کے حقائق کو بدل کے اپنے آپ کو معصوم کر دیتے ہیں. اتنی طویل داستان ہے یہ یہود کی دشمنی کی کہ اس میں سے ہر جگہ مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی، اتنی سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ میرا جی ذرا یہ بھی بتا دوں، یہ بتا دوں، یہ بتا دوں. لیکن پھر وہ ایک جو مبتدی ذہن ہے نا، بچہ جو سن رہا ہے اسے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں تھوڑا سا آسان رکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا جلدی گزار. ٹھیک ہے. ایسے ہزاروں واقعہ. ایک واقعہ ہوا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کی حفاظت کے لیے مجھے دیا گیا تھا اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ خون میں لت پت ہے. اس کیسے بیان کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا؟ نہیں جی بالکل ہم نے نہیں کیا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. کیوں اوپن ہارٹ سرجری کی تھی؟ اس لیے کہ محمد کے دل میں وہ سیاہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو دبا تھا، یا وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا حصہ تھا. الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا، وہ تھا. اسے انہوں نے اچھا نکال لیا. دیکھیں کچھ چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں سند سے،
ابھی تو ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کی سندیں کیا ہیں، ان کے بیان کرنے والے کون ہیں. اب وہاں بھی آئیں گے ہے نا. آپ ایک یہودی کا نام لے رہے ہیں نا، عبداللہ ابن سبا، اس پہ بھی آ جائیں گے. اور ادھر ایک یہودیوں کی پوری لسٹ بھی دکھا دیں گے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. نہیں، میں نے آپ کے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تھا، آپ اتنے دور جا کر آپ نے یہودیوں کے تعلق کو لے کر آئے آپ. چلو نزدیک آ جاتے ہیں، کیا کریں ہم. نہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے نا کہ اس کو جو بیان کیا ہے اتنے عرصے تک بیان کیا، ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے لوگ. نہیں، ابھی تو ہم بیان کرتے ہیں نا. اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکس میں بیٹھتا ہے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے سند، یہ باتیں کس نے نقل کی ہیں، وہاں سے پتہ چل جاتا. یا اور قرائن بھی ہو سکتے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے حقائق ہیں. آپ کو حقائق پتہ چل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نریشن جھوٹ ہے. اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اگر انسان کا سینہ چاک کیا جائے اس میں سے نکلتا ہوگا، سیاہ دبا ہوگا. اور نعوذ باللہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ ایسے میں آگے بول بھی نہیں سکتا. بالکل کہ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ دبا آیا ہے. پتہ نہیں کیسے بیان کر دیا انہوں نے. ہاں، یہودیوں نے بیان کیا نا، یہودی نریشن ہے. آپ کہہ رہے تھے فضیلت ہے. ابھی آپ کی بھی زبان چل رہی، میری بھی زبان چل رہی. جی، اگر سوچیں اگر اس بات ٹھیک ہے نا، تو یہ کہاں سے فضیلت ہے جو آپ سیرت میں، فضائل میں، احادیث میں، صحاح میں سب جگہ بیان کیے چلے جا رہے ہیں. آج روزانہ کتنی ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں؟ ہزاروں میں. روزانہ ہزاروں میں ہوتی ہیں. کس کی ہوتی ہیں؟ کافر کی بھی، فاسق کے بھی، مرتد کے بھی، مسلمان کے بھی، پتہ نہیں ہر قسم کے لوگ. آج تک کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ دبا نکلا ہے کہ آپ سرجن سے کہیں بھئی آپ جب سرجری کر رہے ہیں تو ہمارے مریض کے دل سے وہ سیاہ بھی نکال دیجیے، اب ہارٹ اوپن تو ہو ہی رہا ہے، کبھی نکلا ہے؟ نہیں. اور الیاذ باللہ وہ پیغمبر کے لیے مان رہے ہیں وہ نقطہ، وہ سیاہ نقطہ. اچھا، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ آج جھوٹ ثابت ہو گیا نا، نہیں ہوتا ہر انسان. آج تو جھوٹ ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ فزیکل کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر فزیکل نہ ہوتی کوئی چیز جی تو پھر روحانی ہوتا یا مانوی ہوتا. اوپن ہارٹ سرجری تو نہ ہوتی، خون تو نہ ہوتا، سینہ چاک تو نہ ہوتا. یہ تو فزیکل ہے. فزیکل ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جھوٹ ہے. جیسے ابھی کہتے ہیں جی دنیا گول نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روایت بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ روایت کی سند صحیح ہے. انسان نے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے دنیا کہ دنیا کیسی. یہ بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی جتنا بھی گناہ گار ہو، ابھی آپ ٹرمپ کا بھی اگر سینہ چاک کریں تو اس میں بھی کوئی ایسی کوئی سیاہ چیز نہیں، فزیکل کوئی چیز نہیں، جھوٹ. پھر جبرائیل کو جب اس نے سرجری کی ہے تو بے ہوشی کا ڈاکٹر تو ساتھ نہیں تھا، اس لیے رسول خدا نے شور کیا. رسول خدا کے شور کی آواز آئی ہے حلیمہ سعدیہ کو. ابھی کی سائنس دیکھیں، سائنس اس زمانے میں تو اوپن ہارٹ سرجری تھی ہی نہیں. اس کے بعد بھی جب سرجریز آئی ہیں تو بھی انیستھیزیا کا سسٹم نہیں تھا. پھر سرجری آئی، پورا انسان کو چاک کر دیا جاتا تھا. ابھی سرجریز آ گئی ہیں، 2-4 ہول کرتے ہیں، اس سے وہ اپنا آپریشن کر لیتے ہیں. ابھی ہم ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی آ جائے، یہ مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ آپ کی ہارٹ سرجری کے لیے آپ کے ہول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مشین ہوگی، آپ کو لٹایا جائے گا، وہ اوپر سے ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا، شریان بھی کھول دے گا، سب کچھ کر دے گا. یہ ابھی ہونے جا رہا ہے. ویسا سرجن تھا اس نریشن کے مطابق. طولانی ہو گئی، میں کسی بات پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا. یہ نریشن کہاں سے آئی ہے؟ یہود سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ یہود کو بچانے کے لیے آئی، اور وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آبا و اجداد نبی سب کافر تھے. تصریح ہے قرآن کی، اور باقی واقعات بھی ہیں کہ راہب بھی پہچانتا تھا، عیسائی بھی پہچانتا تھا، یہود بھی پہچانتا تھا، پیدا ہونے سے پہلے بھی پہچانتے تھے، دیکھ کے بھی پہچانتے تھے. اگر نہیں پہچانتے تھے تو خود رسول خدا کے والدین نہیں پہچانتے تھے. یہ بڑے عجیب معاملہ ہے. وہ راہب، وہ نستوہا شام کے اندر وہ پہچان گیا کہ یہ آنے والے وقت کے اندر
اس کی بڑی عظیم ایک شان ہوگی، لیکن جناب ابو طالب نہیں پہچانتے، جن کے ابو طالب کو پتہ نہیں چلا، جن کے ذمے حفاظت ہے انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت عجیب ہے. اور اچھا یہ ساتھ میں یہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، کعبہ بھی سنبھال رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں، کیونکہ یہودی نریشن ہے، یہ ساری یہودی نریشن ہے. اچھا ابھی آپ ایک آدھ جگہ تلاش کر رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے کدھر کیا ہے. اگر آپ میری بات پہ آ رہے ہیں ٹھیک کہ جہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں، تو یہ بڑا پھر اس کے بہت یعنی شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا ان کے ساتھ، یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، ابھی ہم کسی کو کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے کون ہے. نہیں، آپ نے تو الزام نہیں لگایا، لیکن چونکہ اتنا بڑا طبقہ حضرت، اتنا بڑا طبقہ کان پکا دیے انہوں نے کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہودیوں نے ایجاد کیا. وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اتنی ایک لسٹ بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ علی کے بارے میں یہ کہو، علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو اور یہ رکھنے رکھ. مطلب یہ پوری دنیا کو لگا دی انہوں نے، ایک اکثریت کو مسلمانوں کی، اور اسی میں دور کر دیا. یہی یہودیوں کی سازش یہی ہے. دیکھیں یہاں الزام نہ آئے، ہم نے ایک ورژن تیار کیا ہے، اس پہ الزام نہ آئے. طریقہ کیا ہے؟ وہی الزام دوسرے پہ لگا دو، وہ دفاع کرتا رہے. صحیح. اس لیے ہم نے کبھی دفاع نہیں کیا. ہم ابھی کوئی دفاع، آپ نے سوال کیا ہم سے تو ہم نے یہ تو دفاع نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوا. چھوڑ دیجئے اس کو، وہیں رہنے دیں، اس کو مسلم مان لیتے ہیں. اچھا، اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک، اس لیے آرگومنٹ کے لیے نا اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سر اصل حقائق تو سامنے آئے. تو وہ نریشن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی ہم بالکل دودھ کے دلہے میں، ٹھیک، اور کتنے ہیں اور کیا 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 ہے، کیا کہوں. مدینہ میں جو سازشیں ہوتی رہیں رسول اللہ کے خلاف، زہر بھی دیا گیا. ہاں، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، حتیٰ رسالت آپ کی ولادت سے پہلے، جی ٹھیک ہے نا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان سازشوں کو کور اپ کیا جا رہا ہے، انہیں چھپایا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اسی کا سلسلہ ہے کہ بشارتیں ہیں رسول آئے گا باقی ادیان سماوی میں، اور یہ بشارتیں ہم ابھی سیرہ کی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں. جی، وہ ساری بشارتیں، ساری تو نہیں کہوں گا لیکن جو ان کی طرف سے بشارتیں آئیں وہ ساری رسول خدا کے خلاف ہیں. وہ یہودی نریشن ہے. اچھا، آئے گا اور تلوار سے چھا جائے گا، اتنا خون بہائے گا. یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے تھا. جب ادھر یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ خونخوار اور تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانے والا آئے گا اور کرے گا، یہ تو تعریف بیان ہو رہی ہے نا. جی، اس کے بعد جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، تو ادھر سے بشارت کو رکھیے، ادھر سے یہ الزام رکھیے. یہ الزام بالکل سیٹ بیٹھ جاتا ہے، اور کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہودی الزام لگا رہے ہیں، یہودی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو بشارت ہے، ادیان سماوی میں، کتب سماوی کی بشارت ہے یہ. اسی لیے بنی قریظہ میں اگر کہیں کہ ایک دن میں رسول خدا نے 1000 کے قریب 900 کچھ افراد کو مار دیا ہے، تو مان لیتے ہیں. یہ کس کی نریشن ہے؟ جی، یہ ہولوکاسٹ ہے، ان کے خلاف جو ان کی نریشن ہے. ابھی یہ بچوں کو سمجھ میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب میں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہر درخت کے پیچھے کہ وہ درخت خود کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اس کو مارو. پتھر بھی کہیں گے کہ یہ تو، یعنی وہ اس میں خود ہی ایک نظر آتا ہے کہ یہود کے خلاف یہ اسلام گویا کہ شروع سے آخر تک وہ ہے ہی یہود کے خلاف. ابھی بچوں کو نظر آ جائے گا ہر درخت کے پیچھے، اگر تھوڑا سا یہ سن لیں. اچھا اچھا، ہر پتھر کے نیچے بھی نظر آ جائے گا. یہ سب موجود ہے. یہ روایات جو آ رہی ہیں جی، اس کو ایسی پروٹیکشن بھی دی ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، اسے آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. جیسے آج کل کی ریسنٹ تاریخ میں ہولوکاسٹ کے خلاف آپ اگر بولیں گے تو مغرب میں آپ کو جیل ہو جائے گی. اس کا مشابہ اگر میں یہاں مشرق میں آپ کو دوں تو وہ توہین صحابہ بل ہے. کہ اگر آپ بولیں گے
اس نریشن کے خلاف تو آپ کو جیل ہو جائے گی. یہ ایک وہ تقدس کا لبادہ بھی اڑوایا جاتا ہے. اب ان تمام باتوں کو سننے سے بھی انسان گھبراتا ہے کہ یہ کیا سن رہا ہوں میں. ہم یہود کے خلاف بول رہے ہیں, ہم کسی کے خلاف بول ہی نہیں رہے. یہود کے خلاف سے آپ کیوں اتنا کانپ رہے ہیں کہ یہود نے یہ سازش کی ہے, یہ رسول خدا کا جو چہرہ پیش کیا یہود نے کیا ہے. یہ یہود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہولوکاسٹ ہوا تھا جہاں رسول خدا نے 1000 یہودیوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ ابھی یہود کیا کر رہا ہے کہ حماس نے حملہ کیا تھا اور مارا تھا, اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم 50,000 کو بھی ماریں اور ابھی ان کو یہاں سے شفٹ بھی کر دیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے مارا تھا. صحیح, اسے تلاش کرنا ضروری ہے. وہ آپ کو شروع سے ملے گا, وہاں سے آپ چلیں گے تو یہ یعنی رسول کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ سازشوں کا آغاز. ولادت سے پہلے حضرت ہاشم کی شہادت, ہاں ہاشم کی, جناب ہاشم کی شہادت. جس دن یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے تو انہوں نے خدا کے منصوبے کے خلاف اپنا منصوبہ بنا لیا کہ ہم اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ بات وہاں سے چل رہی ہے, اور وہاں سے انہوں نے ایسا اسلام بنایا جو ان کو سوٹ کرتا ہو, جو ان کے مفادات کو پورا کرتا ہو. اور پھر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اپنے جاننے کی ہیں. تو مدینہ کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے, رسول اللہ ان یہودیوں کے ساتھ مدینہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ایک میثاق کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پیسفل انداز میں رہیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے, تمہارا خون بھی ہمارے لیے محترم ہے. یعنی ہمیں تو اس جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پر اس کے اندر ہیں کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ ان کو اسی سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. کوئی ہمیں اس جانب سے یعنی مسلمانوں کی جانب سے کوئی نفرت بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. نہ فقط نفرت نہیں جی, یعنی ایک جانب تو یہ ہے, لیکن دوسری جانب ہمیں انہی روایات کے ذریعے بتایا جاتا ہے نہیں, اسلام یہ مکمل طور پر وہ ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ ہے کہ اس یہودیت کو نہیں یا صہیونیت کو نہیں, ان یہودیوں کو ہی ختم کرنا چاہتا. جی, اسی میثاق میں جی جو ایک کلمہ ہے, میثاق میں یہودیوں کو امت کہا ہے رسول امت خدا کہا نے. امت یہ اتنا بڑا شرف ہے, اتنا بڑا دل ہے, اور جو حقوق انسان کے ہیں یا آئین کے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے ہیں, اس میں اس کی تاریخ میں اس سے بڑا آج تک نہیں ہوا ہے. آج ہم نہیں کہہ سکتے, ابھی ہم امت کہیں گے تو صرف امت مسلمہ کہیں گے, ہم امت میں شامل نہیں کر سکتے. رسول خدا نے یہودیوں کو امت میں شامل کیا. جی جی, اور ایک ایک قبیلے کا ان کا نام لے کے کہا تھا. وہ رحمت للعالمین جو یہ رحمت کا مظہر ہے, اس کے خلاف یہ مسلمان کون سا ورژن پیش کر رہے ہیں جو یہودی ورژن ہے کہ نعوذ باللہ خونخوار نبی تھا, جی خون آشام. اب یہ تعبیرات بھی بہت ہیں ان کی طرف سے, جو ایک دن میں اتنے یہودیوں کو مار دے. اتنے یہودی لائے گئے, لیکن جھوٹ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا سند, اور سند کے اعتبار سے بھی بہت سب آتے ہیں. 1000 یہودیوں کو لا کر مدینہ میں قید کر دیا گیا. اس وقت مدینہ کی آبادی 1000 تھی, ہزاروں میں ہی تھی, لاکھوں میں تو نہیں تھی. تو اتنی بڑی جیل کہاں تھی جس میں ایک نے 1000 کو رکھا تھا. جی جی, اور پھر ادھر ایک ایک کر کے ایک دن میں قتل کر دیا. بہرحال جھوٹ ہے. اتنے اگر قتل ہوتے تو وبا آ جاتی مدینہ میں. وہ تو چلے آپ کہیں رسول کے قتل سے وبا نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی توجہ پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن نہیں ہے. اس طرح کی یہ روایات کا کیا مقصد رہا ہے؟ جیسے ایک بخاری کے اندر بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس, انہوں نے اسلام قبول کیا, تو ان پر مدینہ کی آب و ہوا راست نہیں آئی تھی, اور اینا قبیلے کے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلا دو, اور پیشاب انہوں نے پیا اونٹ کا, اور وہ باہر گئے, انہوں نے حضور کے اونٹ کو چرا لیا, لے گئے, ان کو پکڑا گیا اور ان کی ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں سوئیاں پھیری گئی. اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اگر تم رستے میں جا رہے ہو اور دوسری جانب سے ایک غیر مسلم آ رہا ہے تو اس کو رستہ اس پہ تنگ کر دو, اس کو دھکا دے دے کر اس کو سائڈ پہ گرا دو. تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ محال ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ
ہاتھ کاٹ کے آنکھوں میں سیسا ڈال کے انہیں صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دے. یہ پھر وہ پانی مانگتے تھے, انہیں پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا. بات تھوڑی سی طولانی ہو جائے گی. جی. یہ ورژن منافقین نے بنایا ہے, صحیح, یہود نے بنایا ہے, نصارہ نے بنایا ہے, زنادقہ نے بنایا ہے. یہ ان سب نے مل کے بنایا ہے. ابھی تو ہم صرف یہود پہ ہیں. یہ ان سب کی پروڈکٹ ہے جنہوں نے ایسا اسلام بنایا ہے جس کا رسول, جو قرآن جسے رحمت للعالمین کہتا ہے, صریح نص سے قرآن کے خلاف اوصاف رسول کے لیے ثابت کرتا ہے. تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی اگر ان سب کو, ہم صرف ابھی فی الحال یہود پہ رہتے ہیں کیونکہ ہم پہ ابھی یہود کا الزام آیا ہے. جیسے وہ یہودیوں کا جیسے یہ ہے کہ رسول پر جادو ہوا اور انہیں کچھ علم بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے, حتیٰ کہ ازواج کے پاس گئے ہوتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں. یعنی ابتداء بعثت سب کچھ ہے. جی, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میرے سامنے تو اتنی چیزیں ہیں نا کہ ان کس کو بیان کروں. نہیں, آپ نے وہ ساری انڈیکیٹ کر رہی ہے نا ایک چیز کہ وہ کون سی جگہ پر ہے, وہ کہاں ہے, کیا ہے, وہ سب معلوم ہے. جو صریح نص سے قرآن کے خلاف ہے اور ہماری مسلمات میں سے ہے, ہم نے اسے مانا ہوا ہے. میں تھوڑا سا بچوں کو مثال دینے کے لیے, جی, یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں, نام بھی نہیں لینا چاہتا, جی, سب کو پتا ہے یہ مضر ہے, اس کے باوجود پیسے دے کے کیوں پی رہے ہیں؟ اتنا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے نا, مارکیٹنگ ہے نا. ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے, اس کے خلاف مارکیٹنگ کیا ہے؟ ہم نے اسے مان لیا ہے, یہ تمام یہودی پروپیگنڈا مان لیا ہے. یہ انتہائی عجیب ہے, اور یہ پروپیگنڈے کی طاقت کو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. چلے ہم آگے چلتے ہیں. جی, وہ طولانی ہے, ان سب میں ہم نہیں جاتے. ایک یہودی ہمارا ہو گیا جس نے شیعہ بنایا. جی, ٹھیک ہو گیا, ہم نے مان لیا. دیکھیں ہمارے ہاں کچھ کہتے ہیں ایسی شخصیت کہیں یا شخص کہیں فلان تھا ہی نہیں, ہم اس کو بھی نہیں جاتے. تھا, اس کا ایسا کردار نہیں تھا, ہم اس پہ بھی نہیں جاتے. چلے جی, آپ کی بات مان لیے, ایسا بندہ تھا اور اس نے یہ کام کیا. یعنی یہ عقیدے سارے اس نے بنائے. آج آ جائیے ہماری کتابوں میں, شیعہ کتابوں کو لیجیے اور اس میں سے دکھائیے کہ یہ چیزیں آپ نے اس سے لی ہے, یہ روایت آپ نے اس یہودی سے لی ہے. اس یہودی کا مقام آپ کے ہاں یہ ہے. ایک تو آپ کا الزام ہے نا کہ وہ بانی ہے, وہ تو ایک الگ ہو گیا, ہم نے مان لیا, چلے اس میں کوئی بحث ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے بانی کا مقام تو دکھائیے نا, ہماری کتابوں میں کہاں ہے؟ بانی ہوگا تو کہیں تو ہوگا نا, اس سے ہم نے روایت لی ہوں گی تو لکھا ہوا ہوگا. شیعہ کتابوں میں دکھا دیجیے. مدح نہیں ہے اس کے بارے میں, مدح نہیں, اس کا ذکر دکھائیے. مدح تو بات کی بات. اچھا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہماری کتابوں میں, ہماری کتابیں آپ کی کتابوں سے اس حوالے سے فرق کرتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ تھا سب ریکارڈ کر دیا. ریکارڈ کرنے کے بعد کہا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اور یہ تحقیق ابھی بھی جاری ہے. تو ملنے کو آپ کو ہماری کتابوں میں سب کچھ ملے گا. آپ کی طرح نہیں ہے سلیکٹڈ ہو, ایک خاص ورژن بنا کے دیا ہو کہ ادھر ادھر اور نہیں دیکھنا, اسی ورژن کو دیکھنا ہے. نہیں, ہم نے بھی تو ہر ایک سے, ہم تو یہودیوں سے بھی لیا ہے سب. ہم نے تو سب سے, ہم نے تو نہیں سب سے نہیں, جہاں سے بھی علم ملا ہے. نہیں, میں اور دوسری بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کے ہاں ایک خاص ورژن بنایا گیا ہے اور کہا گیا یہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ تحقیق کرو, نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک آج کل اوپن آپ کہیں جی نیوز ہے, جہاں مرضی سے لے لو, اور اگر آپ کو کہا جائے نیوز ہے اور چینل فلاں معتبر ہیں اور انہی سے لینا ہے, یہ صحیح چینلز ہیں, اس کا کیا مطلب؟ مطلب بس پالیسی ہو گئی ہے. وہ اپنا ایک نیریشن امپوز کرنا چاہتے ہیں اور عقل کو یہ آزادی بھی نہیں دیتے کہ اس نیریشن سے جو ان کی روایت ہے اس سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے. تو ادھر یہ ہوا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں, ہمارے اوپن سب کچھ ہے, جو کچھ ہوا ہے ریکارڈ ہوا ہے, آپ دیکھ لیں ان میں سے, آپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے. صحیح ہے. وہاں جہاں جو کچھ ہے ریکارڈ ہوا ہے, وہاں اس کا نام دکھا دیں ہمیں.
کہ آپ کے فلاں سلسلے سند میں یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، صحیح غلط بات کی بات ہے. کسی کتاب میں کوئی آپ ہاں ہمیں دکھا یہ دیں، نہیں ہے شیعہ کے ہاں. دکھا دینا کہ یہ دیکھیں یہ عقیدہ جو آپ لے رہے ہیں یہ روایت میں یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، عقیدے تو بتاتے ہیں جیسے امام علی کا وسیع ہونا، نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے، لیکن ہماری کتابوں میں دکھائے نا. آپ کا الزام تو الگ مسئلہ ہے نا کہ آپ کہیں جی اس نے یہ سب کچھ لیا ہوا ہے، دلیل بھی تو چاہیے نا. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو ورژن ہے یہ سارا یہود نے بنایا ہے. میں آپ کو بندے دکھاؤں گا، ان کا مقام دکھاؤں گا، وہ آپ کی جگہ دکھاؤں گا، کہوں گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اس کا مقام، یہ اس کا اثر، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں، دکھا دیں ہمیں ہمارے اثر میں، ہماری کتابوں میں اس کا ذرا ذکر دکھائیں کہ کدھر بیٹھا ہے. اچھا، الزام کی بات یہ نہیں کر سوچنے رہا. والی بات ہے. ٹھیک ہے نا، دکھا دیں، ہم مان جائیں گے. ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے نا. اب آپ کو اس سے زیادہ اور کیا اتحاد چاہیے؟ یعنی جو الزام لگایا جا رہا ہے، اگر وہ یہ دکھا دیں کہ آپ کی کتاب میں اس جو بانی ہے مذہب تشیع ہے، یعنی اگر کہا جائے ان لفظوں کے اندر، اور اس کی تعریفیں کی جا رہی ہوں، تو پھر آپ مان لیں گے. نہ تعریف نہیں، کہے نا کہ بھئی یہ والا عقیدہ، یہ روایت ہے، سلسلہ سند ہے. ٹھیک ہے نا، یہ روایت یا آپ نے ادھر اس سے لی ہے، یہ ابن سبا سے آپ نے یہ روایت لی ہے، وہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اب آپ نے بھی کہا کہ بھائی اس سے ہم لیں گے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی کیوں اس بندے سے. اچھا، پھر آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ بھائی تاریخ حقائق سے پتہ چلتا ہے. یہ تو الزام ہو گیا نا پھر. ٹھیک ہے، تو پھر بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. کیا ثبوت؟ کیونکہ ادھر ہوا ہے، اس کو چھپانا ہے. توجہ ادھر آئے ہی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نام موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے لیا جا رہا ہے، وہ سارا کردار انجام دے رہے ہیں یہودی. ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو صحیح اسلام ہے، جو اہل بیت سے آیا ہے، جو رسول خدا سے آیا ہے، اس پہ یہ الزام لگا دو کہ یہ یہودی ورژن ہے، تاکہ جو اصل یہودی ورژن ہے وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ جی، یعنی اس بات سے تو یہی ثابت ہو کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے. نہیں، زمانے میں تھے کیا مطلب ہے؟ تشیع وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، جس پہ خدا راضی ہوا ہے، جس دین پہ خدا راضی ہوا ہے، وہ دین اسلام ہے. اور وہ اسلام غدیری اسلام ہے، وہ تشیع کا اسلام. تھے نہیں تھے کا کیا مطلب؟ آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے نا وہ دین کون سا ہے جس میں غدیر میں ہوا ہے، جہاں مرضی ہوا ہے. وہ بھی نہ کہیں غدیر میں نازل ہوئی، جہاں بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کس دن کیا ہوا ہے جو خدا راضی ہو گیا جس دن سے؟ کوئی دکھا سکنا چاہیے نا. الیوم اکملت لکم، بھائی کون سا حکم ہے جس سے اسلام کامل ہو گیا؟ وہ رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام حج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے نا، تو حج کرنے سے خدا راضی ہو گیا دین سے. حج کے احکام پہلے آئے ہوئے، وہ حجۃ الوداع آخری حج ہے. کوئی چیز آئی ہے نا. تو وہ ہمارا تو دعویٰ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. کب سے ہے کا بحث ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. کب سے ہے، ہم بھی جو مد مقابل کو بھی کوئی نیا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اسلام سے ہی پرانا کہہ رہے ہیں. ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ یہ کب سے آئے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ اس سے پہلے ہاشم کی شہادت کے وقت، اس وقت سے یہودی سازش ہے. اور اس سازش کے تحت انہوں نے ایک اسلام کا ورژن بنوایا ہے، اور اس ورژن کو چلایا ہے، اور یہودیوں نے چلایا ہے. اسے چھوڑ کے آپ ادھر آ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ورژن جو کہ صحیح ورژن ہے اس پہ الزام لگے، یہ بھی یہودیوں کا وتیرا ہے. اچھا، دہشت گرد خود ہیں اسرائیل. الزام کس پہ ہے؟ وہ بیچارے حماس پہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن یہ بھی تو آپ کے دعویٰ ہی ہو گیا نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ موجود تھے، جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ شیعہ ابن سبا. اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے رسول اللہ کے دور میں موجود تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں اسلام ہے ہی تشیع. موجود تھے کا کیا مطلب؟ یعنی شیعہ جو آج موجود ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں اسلام ہی تشیع ہے، تشیع ہی اسلام ہے. ٹھیک نا، کب سے کا سوال ہے ہی نہیں. مطلب کیسے شیعت اسلام ہے؟ کیا مراد ہے شیعت سے؟
سوال یہی ہوگا نا کہ کیا مراد کیا شیعہ سے؟ ہمارے اس والی بحث سے تھوڑا سا یہ الگ ہو جائے گا، اس لیے اس کا اپنی جگہ آ جائے تو اسلام تشیع سے مراد وہ اسلام ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، جس پہ خدا راضی ہوا ہے، جس پہ محمد مصطفیٰ راضی ہوئے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کو آگے چلانے کا جو نظام دیا ہے وہ تشیع ہے۔ تو یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ سنیت ہے۔ کہہ دیجیے، دلیل مانگیں گے نا، پھر ہم سے دلیل مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ سن سکیں، میں یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے ورژن کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک ورژن یہ ہے، ایک ورژن یہ ہے، یہ حقیقی ورژن ہے، دعویٰ صحیح سمجھ لیں آپ، ٹھیک۔ آپ اگر ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ابن سبا ہے، ہم کہتے ہیں ثابت کریں، دکھاؤ کدھر ہے ابن سبا۔ آپ تو خلفاء کے وقت سے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اس وقت سے یہ بگاڑ پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے بڑے مہربان تھے یہود اسلام کے ساتھ، نہیں مہربان نہیں تھے، سازشیں چلتی تھی، فرقہ ایجاد نہیں کیا انہوں نے اپنا فرقہ ایجاد نہیں کیا، اپنا حزب نہیں بنایا، جی اپنی پارٹی نہیں بنائی، جی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابھی آپ کے جو مسلمانوں میں ہیں ان کی کتنی پارٹیاں ان کو سپورٹ کرنے، ان کی مفادات کی حفاظت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے لبادے میں آج، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ زیادہ کدھر ہے حکمران طبقے میں، ان کے مفادات کا تحفظ کون عوام کرتے ہیں؟ نہیں، حکمران کرتے ہیں، مظلوم کرتے ہیں، نہیں، مراد یاسا طبقہ کرتا ہے، صحیح۔ دیکھیے اس بات کو جب تھوڑا سا آگے پہنچائیں گے تو یہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ شیعت کی تاریخ کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی جو آپ نے تو بتایا کہ یہ پہلے سے ہی اسلام ہی شیعت ہی ہے، لیکن ایک وجود کی شکل کے اندر ہمیں کب نظر آتا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ابن سبا نے ایجاد کیا، اس کا جواب آپ نے دے دیا، لیکن آپ ہمیں سیرت کی روشنی میں یا اسلام کے جو تاریخ جو ہے اس کی روشنی میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے شیعت جو رسول کے زمانے میں تھا؟ رسول کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ تشیع تھا، کوئی الگ سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ مثلا غدیر اگر ہوا ہے صحیح، تو غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، وہ دعوت ذی العشیرہ میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ چیز تو حضرت اہل سنت بھی مانتے ہیں نا، اہل سنت تو کبھی غدیر کا انکار نہیں کیا کہ اچھا اہل سنت کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، جس طرح آپ نے نام نہیں لیا، وہ ورژن جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایجاد کیا گیا یا سازش کے تحت آیا، اس میں بھی وہ ساری چیزیں وہ مان تو رہے ہیں۔ ہاں، تو ٹائٹل تو یہی ہے نا، مسلمان تو ہیں، وہ یہودی تو نہیں ہیں۔ یہودی اگر ہوں گے ٹائٹل کہیں ہم یہودی ہیں تو پھر تو ان کی نہیں چلے گی، جی ٹھیک ہے، مانتے تو ہیں وہ اس چیز کو۔ دیکھیے اگر میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں، جس دن انہیں پتا چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ رسالت بنی ہاشم میں جائے گی، اب میں بنی اسماعیل سے بھی بنی ہاشم میں آ گیا ہوں، اس لیے وہ ہاشم کی دشمن ہوئی نا، جی ٹھیک ہے، یہ رہبری، یہ امامت، رسالت اور پھر امامت بنی ہاشم میں جائے گی، وہ بنی ہاشم کے دشمن ہو گئے، تو آپ کو بنی ہاشم کے جہاں جہاں دشمن ملیں گے ان کے تانے بانے آپ کو یہود سے ملیں گے۔ صحیح، یہ اس سے زیادہ ہم اس کو ابھی فی الحال نہیں کھولتے، ٹھیک، بہت سی چیزیں ہم نے وہاں واضح کر دی۔ ابھی ہمارا سوال یہ ہے کہ روایات میں ہمیں کچھ اہل سنت میں ملتے بھی ہیں، بنو زرقاء کے الفاظ ملتے بھی ہیں کہ رسول اللہ نے بھی کہے ہیں اور صحابہ نے بھی کہے کسی کے لیے۔ بنو امیہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو خلافت ہے یہ اس کے حقدار ہم بھی ہیں، یہ آگے بھی چلے گی، تو صحابہ نے کہا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا، وہ غلط بولتے ہیں، تو ان کو یہ تشبیہ دی جاتی تھی کہ یہ وہ اس کی فلاں ایک زرقاء خاتون کی جانب ان کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ ہاں، ابھی اس پہ دلائل بہت زیادہ ہے نا، کم نہیں ہے، ہماری جو ہم بات پیش کر رہے ہیں اس پہ دلائل بہت زیادہ ہے، وہ ہم چھوڑ رہے ہیں ناظرین کے اپنے اوپر کہ اگر آپ اس پہ دلائل تلاش کرنا شروع کریں یا اپنے پوچھنا شروع کریں، آج کل تو انفارمیشن بہت عام ہو گئی، صحیح، اور اے آئی بھی آ گئی ہے آج کل تو میدان میں، آپ پوچھیں وہ آپ کو سب کھول کے بتا دیتی ہے، اور وہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بتاتی ہے، نہیں آپ کو ریفرنس تک پہنچاتی ہے، نہیں کہ ہم دین گوگل سے لے رہے ہیں یا اے آئی سے لے رہے ہیں، نہیں،
وہ آپ کے ریفرنسز بھی آپ کے سامنے رکھتے تھے، اگرچہ ہے یہ بھی یہودیوں کا، اے آئی بھی یہودیوں کا ہے جی، لیکن یہ انسانوں کی مشترکہ کاوش ہے. نہیں مشترکہ ہم نے اس میں کون سا اشتراک کیا؟ سب انہیں کی ہے. اچھا، تو ہم تو ابھی ڈیپ سلیپ میں ہے نا. ڈیپ سلیپ میں. ٹھیک ہے نا. اگر کاوش کی ہے تو انہوں نے کی ہے، اور ڈیپ سیک لائے ہیں تو چائنیز لائے ہیں. صحیح. ہم لوگ تو اس دور میں ہے ہی نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود حقائق ڈیپ فریز میں. ہاں فریز پھر بھی اچھا تھا. لے کر اچھا ہمیں آپ دکھا دیجئے عبداللہ ابن سبا. آج کل سرچ آسان ہے، یہ بچہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سرچ کریں، کہیں جی یہ دکھاؤ مجھے، چیٹ جی پی ٹی سے ہی کہیں کہ عبداللہ ابن سبا سے شیعوں نے کون کون سا عقیدہ لیا ہے، اس کی سند دو، الزام نہیں ہے نا. آپ اگر کہیں نا کون کون سا عقیدہ لیا تو وہ چیٹ جی پی ٹی ابھی بتا دے گا کہ فلاں لوگ یہ الزام لگاتے ہیں شیعوں پہ، یا الزام کا تعبیر بھی استعمال نہ کرے کہ یہ جو ہے وہ تو ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ سب اس کا کام جمع کرنا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. دیکھیں ابھی وہی جواب دے رہے ہیں، غلو کا، امامت کا، فلان کا، صحابہ سے دشمنی کا، فلاں، یہ سب جو ہے عبداللہ ابن سبا نے تعلیم دی ہے. اس کا ریفرنس دے دو. ریفرنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ریفرنس اگر وہ فلاں مولوی کہتا ہے فلاں مولوی، وہ تو کوئی ریفرنس نہیں، اس نے کہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ان کی فلاں کتابوں میں فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، فلاں چیز اس سے لی گئی ہے. موجود ہو، صحیح غلط کی بات کر ہی نہیں رہا میں، ہے نا. کہ آپ دکھا دیں اس کے بعد میں کو نہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت فلان ہے، اسے ہم نہیں مانتے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں پہلے دکھاؤ تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ دکھانے سے ہی رہ جائیں تو پھر یہ الزام اپنی جگہ بالکل ہی بے وقت ہو جائے گا. اس کے کوئی جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جوانوں کے لیے میں نے بالکل آسان کر دیا کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں بغیر مولویوں کے. انہیں درمیان میں مولوی نہیں چاہیے جو صحیح بات ان کو نہیں بتاتا. آپ چلے بھی جائیں تو یا وہ آپ کو ڈانٹ دے گا، ٹھیک ہے، کہ تم کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھے ہو، تم متاثر ہو گئے ہو، فلان ہو گئے ہو، انور نشوی صاحب کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہو. ہاں وہ ویڈیو سن لی ہے، خبردار نکاح ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا کے پاس زیادہ مت جایا کرو، یہ گمراہ کر دے گا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بندے ہم نے جب دعویٰ کیا دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں. بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، آپ نے الزام لگا دیا اتنا بڑا، ٹھیک ہے نا، تو بندے دکھاؤ. ٹھیک، ہم دکھا دیتے ہیں. یہودی ہیں، آپ کی طرف آئے ہیں، اس ورژن میں آئے ہیں، اس ورژن میں انہیں بڑا مقام حاصل ہوا، مقام حاصل ہے، تذکرہ موجود ہے. کعب احبار وغیرہ. کعب احبار یہودی ہے، وہاب ابن منبہ اور ان کے بھائی خاخام ہے. یعنی جی عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یمن کا ایک آدمی تھا. ٹھیک ہے، کوئی یہودی عالم تھا نہیں تھا. ایون اتنا بھی نہیں ہے نا، جو آیا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کعب احبار ہے، کعب احبار سے دین لیا جاتا رہا ہے. صحابی نہیں ہے کعب احبار، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. اور صحابی کعب احبار سے لیتے تھے. اس پہ تحقیقات موجود ہیں، آپ بھی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ تحقیق کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے نا. وہ ساری بچوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے، علماء سے نہیں کہہ رہا، بچوں سے. نہیں، اس پہ تحقیق ہم بھی مزید کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ واقعتاً ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں رسول خدا سے روایت ہو رہی ہے. جب ابھی ہریرہ روایت کر رہے ہیں تو رسول خدا سے ہونی چاہیے. ہم نے دین صحابوں سے لیا ہے، ہمیں اب نظر آ رہا ہے صحابہ نے دین کہاں سے لیا ہے، اور اس کا جو مقام ہے کعب الاحبار کا. اور وہ خلیفہ ثانی کے دور میں کس مقام پر تھا، اس کا کیا دور تھا، اس کے بعد بھی اس کا کیا دور رہا بنی امیہ کے زمانے میں. یہ ابھی سرچ کریں، ٹھیک ہے، نام لکھیں آ جائے گا. میرا اگلا سوال یہ ہے حضرت، آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی کہ شیعہ پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ ایک بے بنیاد الزام ہے، بلکہ جو الزام لگانے والے ہیں انہیں تاریخ میں جا کر غور کرنا چاہیے کہ یہودیت کی سازش کے جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں.
یہاں تک تو ہمارے ناظرین کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس پر جو تحقیق کریں گے مزید چیزیں کھلیں گی. لیکن ایک سنی کے لیے مثلاً اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر آپ لوگوں کی گفتگو سن کے کہ مجھے اہل البیت کی معرفت ہو گئی ہے، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی ہم مثلاً میں شیعت قبول کرنا چاہتا ہوں. اچھا، میں تھوڑا سا اس پہ رکنا چاہوں گا. اچھا، پچھلے ابھی تو ہم نے ایک نام دیا نا، ہم نے کہا ہم تو آپ کو جتنے کہیں اتنے نام دے دیں گے. میں چاہتا ہوں اس موضوع کو اس کے ساتھ ملا لیں اچھا، تاکہ یہ چیزیں سمب ہو جائیں. ہاں ہاں، وہ بہت گاڑا ہو جائے گا کہ اگر ہم مزید. نہیں میں تھوڑا سا ہلکا کرتا ہوں. اچھا اسی میں ہلکا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بچوں کے لیے آسان ہے، میں بچوں کی باتیں کر لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، سب یہ عین التمر. جی، اس کو اگر آپ سب ٹائٹل میں لکھوا سکیں تو سب لکھو. عین التمر. ہاں ٹھیک ہے، یہ سرچ کر لیں. ایک اہل سنت بہت اچھے محقق ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے سب عین التمر کے بارے میں سنا ہے؟ تو یہ کھجور میں نے کبھی نہیں کھائی ہے. اچھا مولانا یہ کھجور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب قیدی عین التمر کے قیدی. سبایا عین التمر جو تھے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ عین التمر کربلا کے قریب ایک گاؤں ہے. اس کو اگر سرچ کر لیں تو بہت کچھ نکل آئے گا یہودیوں نے کیا بنایا ہے. اچھا، اور کیسے بنایا ہے. یہ 40 بچے ہیں جسے خالد بن ولید نے جب حملہ کیا، فتح کیا، وہاں ایک یہودیوں کے معبد کو کیا کہتے ہیں، صومعہ میں یہ ایک کمرے میں بند تھے اور انہیں تیار کیا ہوا تھا. یہ کتاب کا علم بھی جانتے تھے. اور اس پہ کبھی اگر وہ رہے، مجھے یہ بات کسی اگلی قسم میں اگر آپ کو بھی یاد رہے، یہ میں نے کرنی ہے کہ ہمارا اس ورژن کا اعتقاد کتب سماوی کے بارے میں کیا ہے، کہ وہ محرف ہے یا محرف نہیں ہے. محرف ہے. نہیں ہے تو ابھی اس پہ بات کریں گے نا. اچھا ہاں، اس ورژن کا کیا ہے. ہم ایک ورژن یہودی ورژن بھی چل رہا ہے نا، اس کا کیا عقیدہ ہے. ہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے ان سے. نہیں، ابھی اس پہ بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں ابھی سب عین التمر پہ رہتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ ریلیٹ کرتا ہے کافی زیادہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ یہودی ورژن کیسا ہے اور کدھر سے آیا ہے. یہ جو سبایا تھے، 40 بچے تھے جنہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا. انہیں قرآن کا بھی اور آسمانی کتابوں کا بھی علم دیا گیا تھا، تیار کیا ہوا تھا. یہ وہاں پکڑے گئے جنہیں اسلام کے خلاف 40 یہودی بچوں کو تیار کیا ہوا تھا، فلی لوڈڈ. کہاں گئے یہ 40 بچے؟ کدھر جانے چاہیے اگر آپ کو فتوحات میں ایسا مل جائے کہ یہ 40 بچے ہیں، ان کو تیار کیا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف تیار کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کسی مدرسے میں داخل کر کے ان کی تربیت ہونی چاہیے. یہ سب مدینہ آتے ہیں. اچھا ٹھیک. اس کے بعد یہ 40 کے 40 اور ان کی اولاد، اگر آپ یہ ورژن دیکھیں تو یہ سب سے نمایاں یہی لوگ ہیں. سارا دین انہی سے لیا ہے، ان یہودیوں سے لیا. 1 2 3 4 5 6 سے نہیں، 40 یہودیوں سے جو سارا دین لیا ہے. وہ ورژن ہمیں کہتا ہے تم نے یہودیوں سے دین لیا ہے. اچھا، اب میں کیا کروں؟ ناطقہ سر بغیر باہیں تو ایک نام لے لیتے ہیں ان میں سے، باقی نام وہ ہے. اچھا، ابھی بھی آپ سرچ کریں گے نام ٹک 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 ٹک، کوئی وہ نہیں. آپ کہیں جی یہ شیعہ رافضیوں سے کوئی بات نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے نا، مین اسٹریم اسلام کے ذریعے ہمیں بتاؤ یہ کون لوگ تھے، پھر بھی وہی نام آئیں گے. ٹھیک. حمران ابن ابان ان میں سے ایک نام. کس نے پالا اسے؟ مدرسے میں. شفقت تو کرنی ہے نا، ایک بچے ہیں. شفقت ابھی یہ بھی شفقت کر رہا ہے نا، ہم اس کی شفقت بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا شفقت کی ہے ہمارے اوپر. ٹھیک. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے نام تبدیل کیے. یہ حمران ابن ابا تھا. ابا ہمارے ہاں بھی ہے، اردو میں بھی ابا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
عربی میں ابا نہیں ہے تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہودی ہے اور عرب نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے نام چینج کیے، حمران ابن ابان ہو گیا، ابان عربی ہے۔ انہیں خلافت میں وہ مقام ملتا ہے، وہ اتھارٹی ملتی ہے کہ خلافت کی مہر اس کے پاس ہے۔ اچھا، اور پھر بنی امیہ میں جو اس کا مقام ہے وہ بھی پڑھ لیجئے گا، ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو بہت آسان ہے، حمران ابن ابان ٹائپ کریں، ٹھک ٹھک سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک، وضو آپ نے شاید اس پہ پروگرام کیے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں۔ وضو نبی پہ یا وضو میں پاؤں دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، اس پہ معمولاً بات ہوتی ہے۔ صریح ہے قرآن کے خلاف، قرآن کہہ رہا ہے مسح کرو، صریح ہے قرآن کے خلاف آپ پاؤں کو دھوتے ہیں۔ کیوں دھوتے ہیں؟ روایت، حدیث، قرآن کو حدیث سے ہی سمجھنا ہے۔ وہ حدیث جو غسل رجل کے بارے میں، وہ احادیث کس سے ہیں؟ ساری کی ساری حمران ابن ابان سے، اور کسی سے نہیں۔ یہ تو صرف ایک ہم نے کہا نا، مثالیں ہی دے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے سیاست انہی یہودیوں سے لی، آپ نے نہیں، اس ورژن میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے تفسیر انہی سے لی، آپ نے خواب انہی سے لیے۔ جو آسمانی کتب کی بات کر رہا تھا، اس کے ذریعے بہت سے اسرائیلیات داخل ہوئے، قصص الانبیاء کے ذریعے عقائد میں، اور یہ قصہ خوانی کا بازار گرم ہوا، وہ انہی یہودیوں کے ذریعے ہوا۔ ٹھیک، تو یہ یہودی کہاں بیٹھے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، یہ آپ کو پھر اس سے زیادہ چلیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ اچھا، نہیں، اگر کر لیتے تو، لیکن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ چلیں اگلے، یہی کہیں گے کہ بھائی علامہ صاحب جو ہے نا، ماشاء اللہ، یہ تو آج وہ کہتے ہیں نا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، یہ تو انہوں نے سب جو ہماری دھڑام سے گرا دی ہے۔ ہم نے کیا اعتراض کیا تھا، الزام نہ لگائیں، پھر الزام نہ لگائیں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر تو نہیں مارنے پتھر چاہیے، تو نہیں مارنے چاہیے۔ دیکھیں ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم نے کوئی کسی کا نام نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ورژن یہودیوں کا اسلام کے درمیان میں ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس تحقیق کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق اگر وہ ورژن شیعہ ہے تو اس کے قریب بھی آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ ورژن آپ کے پاس سے نکل آئے اور آپ کہ نہیں جی ہمیں پھر بھی قبول ہے یہودی ورژن، پھر یہ ناانصافی۔ عام فہم لفظوں کے اندر شیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو محمد کے ہے اسے مان لو، آپ شیعہ ہیں۔ شیعہ علی کے پیچھے چلنے والے، علی نفس رسول، جو علی کے پیچھے چلے گا وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرے گا۔ وہ جس نے اتنی بڑی خلافت صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ میں رسول کی سیرت کے علاوہ کسی کی سیرت پہ نہیں چلوں گا، وہ جو کسی کی سیرت پہ نہ چلے، صرف رسول کی سیرت پر چلے، اسے شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں میں خطیبانہ انداز کیوں اختیار کر کے ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی وہ جو ہے محبت علی ہے، اور کیا ہے، محبت رسول ہے، محبت علی نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے۔ رسول کے خلاف یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں، ان ساری سازشوں کے خلاف کھڑے ہونا، جس طرح علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، جس طرح آبا و اجداد علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، اس طرح کھڑے ہونا، رسول کے دفاع میں کھڑے ہونے کو تشیع کہتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے رسول اللہ کی محبت جھلک رہی ہے، اور آپ اتنا رسول کے دفاع کی بات کریں، لیکن شیعوں پہ جو الزام لگتا ہے اس میں سے ایک یہ لگتا ہے کہ آپ رسول سے بھی بڑھا کے پیش کرتے ہیں علی کو، اور آپ حضرت علی کی شان میں وہ غلو کرتے ہیں کہ جو مثلاً رسول سے بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے ہی بڑھا دیتے ہیں آپ۔ تو آپ مثلاً یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے، صحیح ہے، بلکہ شیعت کو اسی طرح کر کے پیش کرتے ہیں۔
بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ تو رسول کی بڑی... نہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے جیسے پہلے کہا نا کہ آپ دیکھ لیں، تحقیق کریں. اگر یہودیوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز جہاں بھی ملے، ادھر ملے ادھر ملے، اس سے برات کا ابھی اعلان کرتے ہیں، وَإِلَّا آپ کو رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں شیعوں کے اندر آپ آ جائیں، شیعوں کے اندر بھی اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ غلو کرتا ہو، وہ رسول خدا سے امیر المومنین کو بڑھاتا ہو، وہ خدا سے امیر المومنین کو بڑھاتا ہو، وہ کافر ہے، وہ غالی ہے، وہ مشرک ہے. اچھا، وہ نجس ہے. ہم کب کہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹائٹل شیعہ ہے اس لیے یہ ہمارا ہے؟ ہم نبی کے ہیں، جو نبی کے ساتھ ہے، اور بے روایت علی، یہ باقی بے روایت یہود تھا نا، بے روایت علی انا عبد من عبید محمد. نہیں کہا میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے گمنام غلام ہوں. جو محمد کا معجزہ ہے، وہ جب اپنا پھر رسول خدا جب بیان کریں علی کیا ہے وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن اگر علی سے پوچھیں تو یہ اسلام، ہم نے یہ کہا تشیع اور اسلام الگ نہیں ہے، تشیع اور اسلام ایک ہے، اور تشیع اسی کا نام ہے کہ جو رسول خدا فرمائے وہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. علی کی بات بھی کیا ہے، امیر المومنین کی بات بھی یہی ہے، سب کچھ نبی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو پھر جو یہ الزام لگتے ہیں کہ وہ فرشتہ جبریل وہی لے کر آیا اور وہ وہاں چلے گئے، یہ شیعوں کا ماننا ہے؟ یہ شیعوں کا ماننا تو نہیں ہے، یہ تو الزام ہے. وہ تو پھر عبداللہ ابن سبا سے بھی ہم نے دین لیا نا، یہ تو الزام ہے. الزام کے تو الگ ہے. ان کو خوف خدا کرنا چاہیے جو تشیع پر الزام لگاتے ہیں، یعنی اسلام پہ الزام لگاتے ہیں. اگین یہ وہی یہودی ورژن ہے کہ اپنے محرف چیزوں کو چھپانے کے لیے اصل پہ الزام لگا دو. اصل پہ الزام لگائیں گے تو اصل سے لوگ دور ہوں. لیکن اس شیعہ کے لفظ سے جو لوگوں میں جو ایک دوری پائی جاتی ہے کہ نہیں جناب، اگر میں یہ آپ نے تو کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں بلکہ اسلام ہی ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت کہ ایک خاص گیٹ اپ کا نام شیعت ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ایک خاص گیٹ اپ کا نام شیعت ہے، اور وہ گیٹ اپ یہ ہے کہ اپنی جان رسول خدا پہ قربان کرتا. ہمارا گیٹ اپ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہم رسول اور آل رسول بھی رسول ہیں، جو رسول فرمائے. رہ گیا گیٹ اپ. اگر صرف علماء کی بات کرتے ہیں تو ایک علماء کلچر کی، ہاں کلچر میں علماء کا جو ایک گیٹ اپ ہے، ایک یونیفائڈ گیٹ اپ ہے شیعہ علماء کا، وہ جس بھی ملک سے ہوں. اور وہ بھی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ لباس رسول ہے. ہمیں رسول سے عشق ہے. ہم جس بھی کلچر سے ہوں، جس بھی ملک سے ہوں، جیسے بھی ہوں، ہمارے لباس جو بھی ہوں، ہم اسے چھوڑ کر لباس رسول کو اختیار کرتے ہیں. اور یہ طور امتیاز ہے علماء تشیع کا. باقی آپ کو ہر علاقے کے علماء الگ نظر آئیں گے، الگ گیٹ اپ میں نظر آئیں گے. تو آپ کو اس گیٹ اپ سے کیوں مشکل نہیں ہوتی ہے؟ اس گیٹ اپ سے کیوں مشکل ہوتی ہے؟ ہمارا اس عقیدے سے ہم نے یہ لباس اختیار کیا ہے. آپ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ لباس رسول ہے. اچھا، آپ ویسی اگر روایت پڑھتے چلے جائیں تو ہر کسی کی روایت میں امامہ آتا ہے کہ رسول کا امامہ تھا. شکل جو بھی ہوگی، امامہ تو تھا، عبا تھی، یہ وہی چیزیں ہیں جو رسول پہنا کرتے تھے. آپ کیوں اس شکل میں اگر کوئی آ جاتا ہے جو رسول کی سیرت پر ہے، اس سے رہ گئے کلچر میں سے شیعہ کلچر جو تشیع سے دور شیعہ کلچر ہے. ایک شیعہ کلچر ہے جو تشیع سے دور ہے، یعنی جو معصومین کے فرامین ہیں ان سے دور ایک کلچر ہے. وہ کلچر تشیع نہیں. اس کلچر میں سے کچھ چیزیں معارف اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، کچھ چیزیں لوکل جو چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز جب ایک چیز چلتی ہے تو اس میں ہر کلچر کا اثر آتا ہے، فلان آتا ہے، اس کی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بس میں صریح کہتا ہوں، ہم
کوئی ڈیمانڈ کرنے یا توقع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن تشیع یہ ہے کہ آل رسول پر اور آل رسول پہ آپ اپنی جان قربان کریں. بے شک صحیح. یہ عین اسلام ہے، اور تشیع عین اسلام ہے. یہ آل رسول پہ جان قربان کرنا یہ عین اسلام ہے. یہی تشیع ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. باقی کلچر ولچر سب چھوڑیں، جس نے جس بھی شکل میں یہ کرو. ٹھیک ہے، آپ کو ماتم نہیں کرنا، نہیں کرو. وہ شیعت سے نہیں نکلے گا، وہ شیعت سے شیعہ میں آئے گا اگر رسول پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تب تشیع میں آئے گا نا. اس کے لیے تیار نہ ہو تو باقی چیزوں سے کیا. ٹھیک ہے، یعنی اصل اور اصول جو ہے وہ محمد و آل محمد کی اتباع اور محبت ہے. اتنی محبت جتنی آپ کو اپنی جان سے بھی نہیں ہے. اب ان کا غم سن کے اپنے اوپر آپ اگر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ رکتا نہیں ہے. یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ محبت ہے. آپ کی محبت اس لیول کی نہیں پہنچتی. آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ اور کس نے آپ سے کہا کہ آپ کی محبت ایک دن میں اتنی ہو جائے گی کہ آپ حسین کا نام سنتے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے؟ یہ تو محبت کے لیول ہے نا. آپ کے مجھ سے یہ نہیں ہوتا اس لیے میں تشیع میں نہیں آتا. نہیں، کس نے کہا؟ سب سے ہوتا ہے. بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور سوالات تو ابھی مزید بھی اس موضوع کے حوالے سے ہیں، اور لیکن یہ 2 سوالات ناظرین، اس پہ ہمارا یہ جو ہے یہ 1 گھنٹے کے اندر اس پر صرف گفتگو ہوئی ہے. اور ابھی تو ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس سوالات کی، جو پچھلی نشستیں ہوئی ہیں اس میں آپ نے سوالات کیے ہیں، کمنٹ کی شکل میں، میسیجز کی شکل میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں مزید وقت درکار ہوگا. تو اس نشست کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل مزید جو سوالات ہیں اس کو اگلی نشست میں ہم اس کو جاری رکھیں گے. موقع ملا زندگی میں تو اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ایک تشنگی رہ گئی ہے. لیکن بہرحال کچھ باتیں نہیں بلکہ اکثر کچھ چیزیں میرے سامنے بھی ابھی آج کی اس نشست میں منکشف ہوئی ہیں، اور میں انشاءاللہ اس پر مزید آگے جا کر تحقیق کروں گا، اور آپ کے سامنے بھی اپنی جو تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے علامہ انور علی نجفی صاحب حافظہ اللہ. امید کرتا ہوں کہ جو میں نے سوال کیے ہیں اور جو حضرت نے گفتگو کی ہے، آپ بھی اس پر سوچیں گے اور تدبر اور غور و فکر کریں گے. آپ کے جو سوالات ہوں وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ ہم نشست میں اگلی جو نشست ہوگی وہ حضرت سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، امن و امان میں رہیں، اور پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.